الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ یہ واٹس ایپ کے ذریعے ایک صاحب نے سید مسعود احمد صاحب کا ایک خط بھیجا ہے، جو کہ آج سے تقریباً 36 سال پہلے 11 محرم 1407 ہجری کو جماعت المسلمین کی ذیلی شاخوں کے امراء کو لکھا گیا تھا۔ اس خط میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر 36 سال بعد جماعت المسلمین کے موجودہ امیر محمد اشتیاق صاحب نے 22 صفر 1443 ہجری کو دستخط کر کے ایک بار پھر لوگوں میں پھیلا دیا ہے تاکہ شاخوں کے امراء یہ خط جماعت المسلمین کے لوگوں کو سنائیں۔ میں اس خط کے ضروری اقتباسات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ معتدل مزاج لوگ غور سے میری بات سنیں گے انشاءاللہ اور اپنی اصلاح کریں گے، اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو وہ میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ خط کے شروع میں آپ دیکھ لیجئے، لکھا ہے من جانب مسعود احمد عبداللہ و امیر جماعت المسلمین۔ اس کے ساتھ شاخوں کے امراء کو لکھا ہے بخدمت جناب، پھر نام لکھنے کے لیے خالی جگہ، اور آگے امیر جماعت المسلمین شاخ کے آگے پھر خالی جگہ ہے جس میں اس شاخ کا نام لکھنا ہے جہاں کا وہ امیر ہے۔ پھر سلام کے بعد لکھا ہے کہ جماعت کے استحکام، ترقی اور بقا کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔ عقیدہ کی پختگی نمبر 1، نمبر 2 باہمی محبت، نمبر 3 تنظیم جس کا بنیادی پتھر اطاعت امیر ہے، نمبر 4 تبلیغ و تحریک، نمبر 5 آئندہ نسل کی صحیح تعلیم و تربیت وغیرہ وغیرہ۔ میں اس وقت پورا خط پڑھ کر نہیں سنا رہا کیونکہ پھر یہ بیان طویل ہو جائے گا، اس لیے اس خط سے متعلق اس پہلی قسط میں ان 5 باتوں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت کے استحکام اور بقا کی یہ جو 5 باتیں لکھی ہیں، ویسے تو ان سب پر تحفظات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں تیسرے نمبر پر اطاعت امیر کو تنظیم کا بنیادی پتھر کہا ہے۔ اس بات کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے۔ اگر جماعت المسلمین واقعی وہی اسلام پیش کرتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، جیسا کہ اس خط میں لکھا ہے کہ صرف جماعت المسلمین ہی وہ اسلام پیش کرتی ہے جو قرآن مجید اور حدیث میں کامل ہوا تھا، اور دوسری جماعتیں کم و بیش صرف تیسری چیز ہی پیش کرتی ہیں، تو اس دعوے کے مطابق بتائیے کہ جماعت کے استحکام، ترقی اور بقا کے لیے یہ 5 باتیں اللہ نے ضروری قرار دی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بنیاد قرار دیا ہے وہ تو یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے پر، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، حج زکوٰۃ دینے پر، والحج، اور حج ادا کرنے پر، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ ان چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب
آپ کی بنیادی باتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بنیادی باتوں میں فرق کیوں ہے؟ اگر آپ واقعی وہی اسلام پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کی بتائی ہوئی بنیادی باتیں ضرور کسی آیت یا حدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہوتی جس طرح اس خط میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ جماعت کے استحکام کے لیے اس خط میں جن 5 باتوں کو ضروری قرار دیا ہے ان باتوں میں نہ اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے۔ صرف امیر کی اطاعت کو بنیادی پتھر قرار دیا ہے۔ آپ کے اصولوں کے مطابق یہ تو متوازی اسلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بنیادی باتیں بتائی ہیں، آپ نے ان کے علاوہ 5 باتیں جماعت کے استحکام، ترقی اور بقا کے لیے ضروری قرار دی ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ کوئی چالاکی کر کے الٹا یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا نجات کے لیے عقیدہ کی پختگی بنیادی چیز نہیں ہے؟ کیا باہمی محبت سے ارکان جماعت میں اتحاد پیدا ہو کر جماعت مضبوط نہیں ہوتی؟ کیا اطاعت امیر سے تنظیم مضبوط نہیں ہوتی؟ کیا تبلیغ و تحریک سے جماعت پھیلتی نہیں ہے؟ کیا آئندہ نسل کی صحیح تعلیم و تربیت وغیرہ وغیرہ جماعت کے روشن مستقبل کی ضمانت نہیں ہے؟ لیکن ہمارا سوال یہ ہے ہی نہیں کہ عقیدہ کی پختگی، باہمی محبت، اطاعت امیر، تبلیغ و تحریک، آئندہ نسل کی صحیح تعلیم و تربیت، یہ سب باتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور ضروری بھی ہیں، لیکن سوال ان باتوں کی اہمیت کے متعلق نہیں ہے کہ یہ باتیں اہم ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف جماعت المسلمین ہی وہ اسلام پیش کرتی ہے جو قرآن مجید اور حدیث میں کامل ہوا تھا، تو پھر بتائیں کہ جماعت کی ترقی اور استحکام کے لیے یہ 5 باتیں آپ نے خود چنی ہیں یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں؟ بس اتنا سا سوال ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ یقیناً بہت اہم ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں کچھ اور بتائی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی کہ یہ ضروری ہیں؟ پھر کیوں اسلام کی بنیادی باتیں یہ نہیں بتائی، کچھ اور بتائیں؟ اگر آپ واقعی وہی اسلام پیش کرتے ہیں تو پھر جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، اس خط میں وہ 5 باتیں کیوں نہیں لکھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ بنیادی باتیں جماعت کی ترقی اور استحکام اور بقا کے لیے کافی نہیں تھی؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امیر کی اطاعت کو تو بنیادی پتھر کہہ دیا اور لکھ دیا، لیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ان 5 باتوں کے اندر ذکر نہیں ہے؟ کیا اللہ اور رسول کی اطاعت سے امیر کی اطاعت زیادہ اہم ہے کہ 5 باتوں میں اس کا لکھنا، بلکہ اس کو بنیادی پتھر قرار دیا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا؟ عقیدت مند تو مختلف تعویلات کریں گے کہ چونکہ ایسا ہے ویسا ہے لہذا امیر کی اطاعت بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن سنجیدہ لوگوں کے لیے یہ نقطہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن مجید میں تو بہت سارے مقامات پر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اس کو تو جماعت کے استحکام اور ترقی کے لیے اجاگر نہیں کیا اور امیر کی اطاعت کو اس کا بنیادی پتھر قرار دیا۔ حالانکہ قرآن مجید کی جس آیت میں اولو الامر کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، اس میں بھی سب سے پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ لیکن چونکہ 36 سال پہلے امیر کی اطاعت کو جماعت کے استحکام کا بنیادی پتھر کہا تھا، لہذا اسی کے مطابق لوگوں کا ذہن تیار ہو گیا ہے۔ آج عملی طور پر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جماعت میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے زیادہ امیر کی اطاعت پر زور دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی رکن سے امیر کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، جبکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ مثلاً جماعت میں داڑھی کاٹنے والے اور موڑنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں پست رکھو۔ اب 3 باتوں کا حکم ہے، مشرکین کی مخالفت کا، داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں پست کرنے کا۔ لیکن جماعت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مونچھیں رکھی ہیں اور داڑھی کاٹی ہوئی یا منڈوائی ہوئی ہے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، نہ جرمانے لگائے جاتے ہیں، نہ مقاطع کیے جاتے ہیں، لیکن امیر کی نافرمانی پر فوراً مقاطع اور جرمانہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا عملی ثبوت نہیں ہے کہ عملی طور پر جماعت میں امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بڑھ کر ہے، اس پر مقدم ہے؟ اور یہ بات سب کے لاشعور میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ جماعت کی طرف سے شائع ہوا ہے، اس کی پہلی اشاعت میں آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ دیکھیے، جس میں لکھا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے امیر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ دیکھیے جماعت المسلمین کا ترجمے والا قرآن، سورہ نساء آیت نمبر 59 کا ترجمہ۔ اس میں اطیع الرسول کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے اور امیر کی اطاعت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ بے شک یہ غلطی سے ہوا ہے، لیکن لاشعور میں جب امیر کی اطاعت کی اہمیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو وہیں پر ایسی غلطی قرآن مجید کے ترجمے میں ہو گئی۔ اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا کہ جماعت میں امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر امیر کی اطاعت مقدم ہے۔ اس کا عملی ثبوت اشتیاق صاحب کا ایک خطبہ بھی ہے، جس میں انہوں نے وہ حدیث بیان کی تھی جو مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے، ثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے متعلق نہ پوچھو کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ رجل فارق الجماعہ، ایک تو وہ شخص جو جماعت چھوڑ دے، وعصى امامہ ومات عاصیا، اپنے امام کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کی حالت میں مر جائے، وَأَمَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَبَقَ فَمَاتَ، دوسرا وہ غلام یا لونڈی جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی حالت میں مر جائے، وَامْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، تیسری وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ ہو اور وہ اس کی دنیا کی ضروریات پوری کر گیا ہو، پھر وہ اس کے جانے کے بعد اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرے۔ تو ان تینوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ حدیث جب اشتیاق صاحب بیان کرتے ہیں تو حدیث کے درمیان میں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ رسول کی نافرمانی میں تو سخت سزا نہیں ہے جتنی کہ امیر کی نافرمانی میں سخت سزا ہے۔
اشتیاق صاحب یہ بات کہہ کر ساتھ یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کی اس بات پر صاد لگاتے ہوئے کہا کہ ان سے سوال ہے کہ یہ نافرمانی کی سزا کون دے رہا ہے؟ کیا ہماری طرف سے سزا ہے یا اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سزا مقرر کی ہے؟ سنیے اشتیاق صاحب کا بیان۔ رجل فارق الجماعت وعصى امامه مات عاصيا، کہ وہ آدمی جس نے جماعت چھوڑ دی اور امام کی نافرمانی کی اور نافرمانی کی حالت میں مر گیا۔ بعض لوگ کہتے کہ صاحب اللہ رسول کی نافرمانی میں تو اتنی سخت سزا نہیں ہے جتنے کہ امیر کی نافرمانی میں سخت سزا ہے، تو ان سے سوال ہے کہ یہ نافرمانی کی سزا کون دے رہا ہے؟ کیا ہماری طرف سے سزا ہے یا اللہ تعالیٰ ہی نے سزا مقرر کی ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا مقرر کی ہے؟ جو قرآن حدیث کے اندر سزا ہے کوئی سزا اللہ کی طرف سے ہے، انسان خود سزا نہیں دے سکتا کسی کو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بات جماعت کے کسی ادنا سے ادنا رکن نے بھی نہیں کہی ہوگی، اور نہ کسی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں سخت سزا نہیں ہے اور امیر کی نافرمانی میں زیادہ سخت سزا ہے۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی نافرمانی میں تو سخت سزا نہیں ہے جتنی کہ امیر کی نافرمانی میں سخت سزا ہے۔ میں جماعت کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں تو اتنی سخت سزا نہیں ہے جتنی کہ امیر کی نافرمانی میں سخت سزا ہے؟ میرا آپ کے متعلق حسن ظن ہے کہ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر سوچیں کہ اشتیاق صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی پر اتنی سخت سزا نہیں ہے جتنی امیر کی نافرمانی پر ہے؟ یقیناً ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو اس عقیدہ کے برعکس تعلیم ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اس کو چند خاص باتوں کا حکم دیتے تھے، جن میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، کہ جب تم کسی قلعے والے کا محاصرہ کرو، ان کا گھیراؤ کر لو، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اور وہ تم سے مطالبہ کریں کہ تم ان کو اللہ کا ذمہ دو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دو، یعنی ان کی پناہ میں ان کو پناہ دو۔ فلا تجعل لهم ذمة اللہ، تو ان کو اللہ کا ذمہ نہ دو، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك، بلکہ ان کو اپنا ذمہ دو اور اپنے اصحاب کا ذمہ دو۔ فإنكم ان تحفروا ذممكم وذمم اصحابكم، کیونکہ اگر تم اپنا ذمہ توڑ دو اور اپنے اصحاب ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو تو احون من ان تحفروا ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، یہ زیادہ ہلکا ہے اس سے کہ تم اللہ کا ذمہ توڑ دو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ توڑ دو۔ اب ایک طرف یہ واضح حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی زیادہ بڑا جرم ہے، امیر کی نافرمانی ہلکا جرم ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف 36 سال پہلے والے جس خط میں امیر کی اطاعت کو بنیادی پتھر لکھا تھا، آج اشتیاق صاحب کے بیان کی شکل میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر کہتے ہیں سخت سزا نہیں ہے جتنی کہ امیر کی نافرمانی پر سخت سزا ہے۔
یہ خطبہ بہت سارے ارکان جماعت نے سنا اور کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی پر اتنی سخت سزا نہیں ہے جتنی امیر کی نافرمانی پر سخت سزا ہے۔ اپنے امیر کے اس گمراہ کن بیان کا دفاع کرنے سے آپ امیر کو تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا تو اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ جس جماعت کے امیر کا یہ عقیدہ ہو وہ جماعت بدترین فرقہ تو ہو سکتا ہے، جماعت حقہ نہیں ہو سکتی۔ اس بات پہ غور کریں، صرف ایک لفظ کے پیچھے نہ لگیں کہ ہم نے وہ نام رکھا ہے جو حدیث میں آیا ہے اور ہم وہی کہلاتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے۔ یہ صرف نام کے اوپر کامیابی نہیں ملتی، اپنے عقائد بھی درست کرنے ہوں گے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہیے اور اپنی اصلاح کر لیجئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔